بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین یہی ہے۔ چنانچہ اسی دین کی حفاظت اور ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہر دور کے اندر فتنوں کی آندھیاں اٹھتی رہیں اور اسلام کے شجر پائیدار کو اکھاڑنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن چونکہ اس کی حفاظت اللہ کریم جل شانہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس لیے وہ فتنے اسلام کے درخت سے ٹکرا کر خود ہی پاش پاش ہو گئے اور شجر اسلام آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ چنانچہ کفار اور مشرکین سے ہٹ کر اسلام کے نام پر اور اسلام کے اندر داخلی طور پر ایسے بہت سے فتنے مختلف ادوار کے اندر رونما ہوتے رہے، جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادی نظریات کو بالکل ہی تباہ اور برباد کرنے کے در پہ ہوتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان لوگوں کا دعویٰ یہی ہوتا کہ وہی اسلام کے سچے محب اور صحیح اسلام کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی فرقوں میں ایک فرقہ انجمن سرفروشان اسلام یا فرقہ گوہر شاہی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ ابتدا میں اس شخص نے اپنے آپ کو اہل سنت بریلوی مسلک کا ماننے والا بتایا، مگر پھر بہت ہی جلد اس کی تحریک میں اس کے افعال و کردار سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بددین آدمی ہے اور کسی بیرونی ایجنسی کا شاخسانہ ہے، اور یہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا نہیں بلکہ اپنی خواہشات پر عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے اس نے عورتوں سے ملنا جلنا، شراب پینا، چرس پینا جیسے حرام کاموں کو حلال بتایا۔ مال و دولت کی ریل پیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بیرونی ایجنڈے کا پیروکار تھا جو مسلمانوں کے درمیان انتشار ڈالنے کے لیے آمادہ کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کھلے عام اور بلا خوف و خطر غلط عقائد و نظریات کا پرچار کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک فتنہ کی حیثیت اختیار کر لی اور پورے ملک میں اس کے جراثیم پھیل گئے۔ پھر اس غلط فتنہ اور غلط عقائد اور نظریات کے خلاف ہر مسلک کے لوگ کھڑے ہو گئے اور ہر مسلک والوں نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ فرقہ 1980 میں وجود میں آیا۔ ابتدائی مرکز اس کا شہر کوٹری حیدرآباد سندھ کی خورشید کالونی میں تھا۔ چنانچہ اس آدمی کی تھوڑی سی تاریخ اگر ہم جاننا چاہیں تو اس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی تھا۔ والد کا نام فضل حسین مغل تھا جو کہ سرکاری ملازم تھے۔ اس کی پیدائش راولپنڈی میں 25 نومبر 1941 میں ڈھوک گوہر علی شاہ نامی بستی میں ہوئی۔ تعلیم اپنے گاؤں گوہر علی صاحب میں ہی 8ویں تک پڑھی اور پھر پرائیویٹ طور سے میٹرک کیا اور پھر ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کام سیکھا۔ پھر موٹر میکینک کی دکان کھولی مگر اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ حصول روزگار کے لیے پریشانی ہوئی تو اس نے سوچا کہ پیری مریدی کا دھندا شروع کر دیا جائے۔ اس کے لیے ابتداً خانقاہ کے چکر لگائے۔ گوہر شاہی خود لکھتا ہے کہ کئی سال سیون شریف کے پہاڑوں اور لال باغ میں چلے اور مجاہدے کیے مگر گوہر مراد حاصل نہ ہوا۔ پھر کہتا ہے کہ بڑی امام کے دربار پر بھی رہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور روحانی سفر میں ایک اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا، نماز وغیرہ سب ختم ہو گئی، جمعہ کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی، پیروں اور عالموں سے جدائی ہو گئی، اکثر محفلوں میں ان پر طنز کرتا، شادی کر لی، 3 بچے ہو گئے اور کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ زندگی کا مطلب سمجھ گیا کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، عیش کر لو۔ فالتو وقت سینماؤں اور تھیٹروں وغیرہ میں گزارتا۔ روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھی جاتی رہی۔ کاروبار میں بے ایمانی، جھوٹ اور شعار اس کا بن گیا۔ سمجھتے کہ اس نفس امارہ کی قید میں زندگی کٹنے لگی اور سوسائٹیوں کی وجہ سے برائی کا اثر ہو گیا۔ یہ ساری تفصیل ان کی کتاب روحانی سفر کے اندر سے دی گئی ہے۔ پھر اس شخص نے پیری مریدی شروع کر دی اور اس کے لیے اس نے سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقہ جام شورو ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ میں جھونپڑی ڈال دی اور جن بھوت نکالنے کا بھی دھندا شروع کر دیا۔ کمزور عقیدے والے لوگوں کا ہجوم ہونے لگا اور جام شورو میڈیکل کالج کے طلبہ بھی آنا جانا شروع ہو گئے، مگر پرنسپل نے اس کا یہ ٹھکانہ ختم کروا دیا تو اس نے حیدرآباد سے سرے گھاٹ پر اپنا اڈا قائم کر لیا۔ یہ واقعہ گوہر شاہی خود اپنی کتاب روحانی سفر میں لکھتا ہے اور چنانچہ وہ کہتا ہے کہ روحانی حکم ہوا کہ حیدرآباد واپس چلے جاؤ اور خلق خدا کو فیض پہنچاؤ۔ میں نے کہا کہ اگر وہاں واپس کرنا ہے تو راولپنڈی بھیج دو، وہاں پر بھی خلق خدا ہے، اور جب دنیا میں رہنا ہے تو پھر بال بچوں سے دوری کیوں؟ حکم ہوا کہ بال بچے یہی منگوا لیں۔ جواب میں نے کہا کہ ان کی معاش کے لیے نوکری کرنی پڑے گی جبکہ میں اب دنیاوی دھندوں سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور اللہ انہیں وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔
जाम शोरों में टेक्स्ट बुक बोर्ड के पीछे झोंपड़ी डालकर बैठ गए और जिक्र कल्बी और आसेब वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग जो 7 से वाकफियत रखते थे आना जाना शुरू हो गए और मेरी ज़रूरियात का वसीला बन गए। अब यहाँ भी लोगों का तांता बंदा रहता। सिक्योरिटी पुलिस पीछे लग गई और छुप छुप कर हरकत का जायज़ा लेती, हत्ता कि एक कैमरा भी करीबी दरख्त में फिट हो गया। यूनिवर्सिटी और मेडिकल के तलबा आते, जिक्र फ़िक्र की बातें सुनते, उनको भी जिक्र का शौक़ पैदा हुआ। प्रिंसिपल को पता चला जो दूसरे अकायद का था, उनको सख्ती से मना किया लेकिन वो बाज ना आए और एक दिन प्रिंसिपल ने चौकीदारों को हुक्म दिया कि झोंपड़ी उखाड़ दो या फिर इस्तीफ़ा दे दो। सुबह के वक्त कुछ चौकीदार मेरे पास आए और कहा कि हमें झोंपड़ी उखाड़ने का हुक्म मिला है। हमने कोई मुदाखलत न की और झोंपड़ी उखाड़ कर सामान दूर फेंक दिया। अब हैदराबाद सिरे घाट में रहने लगा। यहाँ भी लोग आना जाना शुरू हो गए। लोग बड़ी अकीदत से मिलते। सोचा क्यों ना इनसे दीन का काम लिया जाए। सबसे पहले उम्र रसीदा बुजुर्गों से जिक्र कल्ब शुरू किया। उन्होंने तस्लीम किया और खूब तारीफ भी की, लेकिन अमल के लिए कोई तैयार न हुआ। फिर सोचा उलमाए दीन से मदद ली जाए। कई आलिमों से मिला। ये लोग ज़ाहिर ही के सब कुछ समझते थे। उनके नज़दीक विलायत भी इल्म ज़ाहिरी थी, बल्कि अक्सर आलिम जो है वो आमिल किस्म के मौलवी पीर फ़कीर बने बैठे थे। बहुत कम आलिमों ने इल्म बातिन के बारे में सिर्फ गर्दन हिलाई, अक्सर मुखालफत पर उतर आए। फिर इन आबिदों और जाहिदों से बढ़कर नौजवानों की तरफ रुख किया, क्योंकि उनके दिल अभी महफूज थे। दिलों ने दिल की बात तस्लीम कर ली और उन्होंने अमलन लब्बैक कहा और फिर वो नुस्ख़े रूहानियत बाज़ारों में बेचना शुरू हो गए। फिर वो नुक्ता इसमें ज़ात गलियों मोहल्लों और मस्जिदों में गूंजा, फिर लोगों के क़ल्बों में गूंजा। जब इसके ख़रीदार ज़्यादा हो गए तो निज़ाम संभालने के लिए अंजुमन सरफरोशान इस्लाम की बुनियाद रखी गई। ये सारी तफसील इनकी किताब रूहानी सफ़र से माखूज़ है। फिर इसके बाद इसने अपने अकायद और नज़रियात का प्रचार करना शुरू कर दिया, जिनका खुलासा अगर हम आपके सामने पेश करें तो अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के अकायद कुछ यूँ हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ मुझको बताते हैं वही मैं बताता हूँ। यानी गौहर शाही को अल्लाह के रसूल जो कुछ बताते हैं वो कुछ मैं बताता हूँ। इस्लाम के 5 अरकान में रूहानियत नहीं, रूहानियत तो ज़िक्र में है। कुरान के 40 पारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर कोई आदमी उम्मती नहीं बन सकता। रूहानियत सीखो, ख्वाह तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, ख्वाह मुसलमान हो या ईसाई हो, हिंदू और सिख हो, बग़ैर कलमा पढ़े भी अल्लाह तक रसाई हो सकती है। इसी तरह ये लोग अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की भी तौहीन करते हैं। और गौर शाही ने कहा कि मैं इमाम महदी हूँ और मेरे तरीक़ा से दुनिया को हिदायत हासिल होगी। कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी जगह पर गौहर शाही रसूलुल्लाह कहना चाहिए। इसी तरह इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का भी दावा किया और इसी तरह इसने औरतों से मुसाफ़ा और मुआनका करने को भी जायज़ करार दिया। ये सारे अकायद इसकी किताब हक़ की आवाज़ और मीनार नूर वगैरह के अंदर मनकूल है और वहाँ पर लिखे हुए मिल जाते हैं। चुनांचे खुद गौहर शाही अपनी किताब मीनार नूर में तहरीर करता है कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ज़ियारत न दें तो उसके उम्मती होने का कोई सबूत नहीं मिलता। चुनांचे 1400 साल की इस्लामी तारीख़ में किसी ने भी ये शर्त नहीं लगाई और ना ही इसका सबूत कुरान और हदीस से मिलता है। उलमा ने तो मुसलमान होने के लिए इतना लिखा है कि जो भी दिल से अल्लाह की तौहीद की गवाही दे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती है और मुसलमान है और आपकी उम्मत में शामिल है। ख्वाह ज़िंदगी भर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत न कर सका हो, वो बहरहाल मुसलमान ही है। इसी तरह अल्लाह की पहचान और रसाई तक के लिए रूहानियत सीखो, ख्वाह तुम्हारा किसी भी फ़िरके या मज़हब से ताल्लुक़ हो। इस बारे में ख़ुद गौर शाही तहरीर करता है कि अल्लाह की पहचान और रसाई के लिए रूहानियत सीखो, ख्वाह तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी फ़िरका या मज़हब से हो। मुसलमान ये कहेंगे कि बग़ैर कलमा पढ़े कोई कैसे अल्लाह तक पहुँच सकता है, जबकि अमली तौर पर ऐसा हो रहा है कि ईसाई, हिंदू और सिखों के ज़िक्र बग़ैर कलमा पढ़ के चल रहे हैं। एक और जगह लिखते हैं कि अल्लाह की पहचान और रसाई के लिए रूहानियत सीखो, ख्वाह तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। चनाचे 1400 साल की इस्लामी तारीख़ और कुरान और सुन्नत की तालीमात इस बात के ऊपर गवाह हैं कि इस्लाम कबूल किए बगैर कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है, जैसा कि कुरान और हदीस से सबूत मिलता है। चनाचे कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन यत्तबि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जिसका तर्जुमा यह है कि जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा तो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह अहादीस मुबारका से भी इसका सबूत मिलता है। चुनांचे एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदिन बियदिही,
لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، نہیں امت میں سے کوئی بھی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر میرے اوپر لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے مگر یہ کہ وہ جہنمی ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فی آخر خطبۃ لہ ایھا الناس دینکم دینکم فإن السیئۃ فیہ خیر من الحسنۃ من غیرہ ان السیئۃ فیہ تغفر وان الحسنۃ فی غیرہ لا تقبل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو اپنے دین کو پکڑو، اس لیے کہ اس میں گناہ غیر دین میں نیکی سے بہتر ہے، اس لیے کہ دین اسلام میں گناہ معاف ہو جاتا ہے اور غیر دین اسلام میں نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ مشہور روایت میں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی فالو کرتے اور اس کا اتباع کرتے۔ اسی طرح مشرک کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ مشرک کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ عقیدۃ الطحاویہ اہل سنت اور اہل اسلام کی متفقہ عقائد کی کتاب ہے، جس کے اندر علامہ طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دل میں ایمان کی تصدیق نہ رہے تو باقی اعمال کارآمد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دل کی تصدیق اعمال کے معتبر اور کارآمد ہونے کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح اگلا عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین ہے۔ حضرت اعظم کے بارے میں گورسائی نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا جثہ یعنی جسم بنایا گیا تو شیطان نے نفرت سے تھوکا جو ناس کے مقام پر پڑا اور شرک سے ایک جرثومہ اندر داخل ہوا جو بعد میں شیطان کا اعلی کار بنا۔ آدم علیہ السلام نفس کی شرارت سے اپنی وراثت یعنی بحث سے نکل کر عالم ناسوت میں پھینکے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ بیت المقدس سے 2 میل دور حضرت موسیٰ کا مزار ہے، یہودی مرد عورتیں وہاں شراب نوشی کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مزار فحاشی کا اڈا بن گیا ہے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے لطائف وہ جگہ چھوڑ گئے اور وہ مزار خالی بت خانہ رہ گیا ہے۔ یہ ساری تفصیل اس نے مینار نور نامی کتاب کے اندر بیان کی ہے۔ چنانچہ ان سے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے جو کہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی تحقیر قرآن سے بھی ملتی ہے کہ کفریہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسول کا مذاق اڑایا ان کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ اسی طرح حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایما مسلم سب اللہ او سب احد من الانبیاء فقد کذب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ردۃ فان رجع فبها والا قتل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان نے اللہ یا کسی نبی کو گالی دی، اس نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور یہ مرتد ہو گیا، وہ توبہ کر لے تو صحیح ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی الصارم المسلول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں منقول ہے۔ اسی طرح اجماع امت بھی اس کے اوپر منعقد ہو چکا ہے۔ چنانچہ شرح منہاج میں لکھا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے اگر کسی رسول ہادی کی تکذیب کرے یا کسی قسم کی کمی بیان کرے، تحقیر کرے سے اس کا نام لے، یا آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی کے لیے منصب نبوت کو جائز سمجھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ سے پہلے منصب نبوت دیا جا چکا ہے، اس پر کچھ شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب الاشباح والنظائر کے اندر یوں لکھا ہے یکفر اذا شک فی صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او نقصہ او صغرہ ویکفر بہ بنسبت الانبیاء الی الفواحش، کہ کافر ہو جاتا ہے جب کسی نبی کے صدق میں شک کرے یا گالی دے یا ان کی شان میں کمی کرے یا تصغیر سے نام لے اور فواحش کو انبیاء کی طرف منسوب کرے، ان سب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہی اسی طرح کی بات علامہ شامی وغیرہ نے بھی بیان کی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور دعویٰ جو ہے وہ مہدی ہونے کا بھی تھا۔ اس بارے میں خود گورشائی کہتا ہے کہ لوگ اگر ہمیں امام مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے، کچھ لوگ تو ہمیں اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں اور ہم انہیں اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ ان کا عقیدہ جتنا ہماری طرف زیادہ ہوگا
ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بخلاف مسلمانوں کے کہ ان کا عقیدہ اور ان کا اجماع یہ ہے کہ حضرت مہدی قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ نام ان کا محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من ولدی فاطمہ۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا اور اولاد فاطمہ میں سے ہوگا۔ اسی قسم کی روایت حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ وہ ساری کی ساری روایات حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں۔ چنانچہ علامہ شوکانی فرماتے ہیں فقرر ان الاحادیث الواردۃ فی المہدی مہدی المنتظر متواترۃ والاحادیث الواردۃ فی نزول عیسی ابن مریم علیہ السلام متواترۃ، اور احادیث جو حضرت مہدی موعود کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ متواتر ہیں، اور وہ احادیث جو نزول عیسیٰ کے بارے میں مروی ہیں وہ بھی متواتر ہیں۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا آنا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور ان کی علامات جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی بھی علامت گوہر شاہی میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ اسی طرح گوہر شاہیوں کا ایک اور کفریہ عقیدہ ہے کہ کلمہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ پر گوہر شاہی رسول اللہ کہنا۔ اس بارے میں گوہر شاہی خود اپنی بدنام زمانہ کتاب حق کی آواز میں لکھتا ہے جشن ولادت کے موقع پر ایک رنگین سٹیکر ریگز نیشنل انگلینڈ نے جاری کیا جس میں کلمہ اور میرا نام لکھا تھا، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہ تھی، پھر بھی مخالفوں کی شر کی وجہ سے فوری ضبط کر لیا گیا۔ کلمہ طیبہ میں دوسرا جز محمد رسول اللہ ہے۔ اس پر جمہور امت کا اجماع ہے کہ جس طرح دوسرے انبیاء کے ساتھ کلمہ کے دوسرے جز ہیں اور ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح گوہر شاہی نے بھی اپنا نام کلمہ میں شامل کر لیا، جیسا کہ ہم کئی دفعہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسی طرح گوہر شاہی نے بھی کلمہ کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیا اور یہ لکھوایا لا الہ الا اللہ گوہر شاہی رسول اللہ۔ جمہور امت کا اتفاق ہے کہ کلمہ طیبہ میں کسی قسم کا تغیر کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء کا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے والا کافر ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ یہی بات قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم ظاہری اپنی کتاب الفصل میں فرماتے ہیں کہ صح الاجماع علی ان کل من جہد سیئا صح عندنا بالاجماع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بہ فقد کفر۔ اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اس امر کا انکار کیا جو اجماعاً ثابت ہو چکا ہو کہ اس امر کا کہ جو آپ علیہ السلام خدا کی طرف سے لاتے ہیں وہ سب کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی طرح کتاب اثار الحق میں ہے ان الکفر ہوا جہد الضروریات من الدین او تعویلہا، کہ کفر ضروریات دین کا انکار کرنا ہے یا اس کی تعویل کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا دعویٰ بھی اس نے کیا۔ اس بارے میں گوہر شاہی خود لکھ کے دکھتا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ظاہر ہو چکے ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ انہیں جانتے ہیں، اور جو بھی ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ انہیں جانتا ہے، اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ان کا ایک مرید لکھتا ہے کہ حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظ ذلہ کے دورے امریکہ کے دوران مورخہ 29 مئی 1997 نیو میکسیکو کے شہر تاؤس کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گوہر شاہی سے حضرت عیسیٰ نے ظاہری ملاقات فرمائی۔ یہ ملاقات آج 28 جولائی 1997 تک ایک راز میں رہی، لیکن اب جب کہ مرشد پاک نے اس راز سے پردہ اٹھانا مناسب جانا تو کرم فرماتے ہوئے کچھ تفصیلات ارشاد فرمائی۔ نیو میکسیکو کے ہوٹل میں پہلی رات قیام کے دوران رات کے آخری پہر میں نے ایک شخص کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ ہلکی روشنی تھی، میں سمجھا ہمارا کوئی ساتھی ہے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا آپ سے ملاقات کے لیے۔ میں نے لائٹ آن کی تو یہ کوئی اور چہرہ تھا جسے میں دیکھ کر میرے سارے وظائف ذکر الہی سے جوش میں آ گئے اور مجھے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی، جیسی فرحت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں کئی بار محسوس کی تھی۔ لگتا تھا کہ انہیں ہر زبان پر عبور حاصل ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، ابھی امریکہ میں ہی رہ رہا ہوں،
पूछा रिहाइश कहाँ है। जवाब दिया कि ना पहले मेरा कोई ठिकाना था ना अब कोई ठिकाना है। फिर मजीद जो कुछ गुफ्तगू हुई वो हमको गौहर शाही ने बताना मुनासिब नहीं समझा। चुनांचे हजरत गौहर शाही फरमाते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब मैं अमरीकी जोनाटोसन में एक रूहानी सेंटर में गया तो वहाँ पर किताबों के एक स्टार पर मेज़बान खातून के साथ ही उसी नौजवान की तस्वीर देखी। मैं पहचान गया और उस खातून से पूछा कि यह तस्वीर किसकी है। कहने लगी ईसा बिन मरियम की है। पूछा कि ये कैसे मिली तो बताया कि इनकी जान पहचान के कुछ लोग किसी मुक़द्दस रूहानी मकाम पर इबादत करने के लिए गए थे और उस मकाम की तस्वीर खींचकर जब प्रिंट करवाई गई तो कुछ तस्वीर में ये चेहरा भी आ गया। जब वहाँ न किसी ने देखा और ना ही ये तस्वीर उतारी, वो तस्वीर उस खातून से हासिल करने के बाद चांद पर मौजूद एक शबी से उस तस्वीर को जब मिलाकर देखा तो वो हू बहू वही तस्वीर नज़र आई। अब यहाँ लंदन आकर गार्डियन अखबार वालों को इश्तिहार के लिए जब ये तस्वीर दी तो उन्होंने भी अपने कैजरेटर के ज़रिए चांद वाली तस्वीर से मिलाकर उस तस्वीर की तस्दीक की। अब इन हवालों की रोशनी में इस राज से पर्दा उठाना मुनासिब समझते हैं कि वाकई ये तस्वीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। ये उनका एक इश्तिहार है जो कि सरफरोश पब्लिशर से छाया हुआ था। पूरी उम्मत का इत्तफाक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा हैं, क़यामत के करीब नुज़ूल फरमाएंगे, फिर कुछ अरसा ज़मीन पर रहकर इंतकाल होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मदफून होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल में अहादीस में आता है कि जिस वक़्त वो आसमान से उतरेंगे उसी वक़्त लोग उनको देख लेंगे और वो पहले ज़मीन पर मौजूद नहीं होंगे। चनाचे एक रिवायत हम आपको बता देते हैं जो कि सही मुस्लिम की रिवायत है। इसके अलावा यही रिवायत तिरमिज़ी, इब्ने माजा और अबू दाऊद में भी मनकूल है। हज़रत नवाज बिन समान रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम को भेजेंगे, बस वो दमिश्क के मशरकी मीनारे सफ़ेद के पास दो चादरें ओढ़ते हुए दो फरिश्तों की बाजुओं पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। इससे मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में उतरेंगे। गौहर शाही के बकौल वो अमेरिका में उतरे हैं। जिस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे उस वक़्त नमाज का वक़्त होगा और ये चीज़ हज़रत जाबिर की रिवायत में मनकूल है जो कि मुस्लिम और मिशकात के अंदर मौजूद है। इसी तरह इसका एक और अकीदा है कि औरतों से मुसाफा और मुआनका करना और जिस्म दबवाना वगैरह दुरुस्त है। चुनांचे रूहानी सफ़र में गौहर शाही खुद लिखते हैं कि वो मस्तानी से पहले से भी ज़्यादा करीब होंगे। कभी आंखों में अजीब सी मस्ती छा जाती, फिर मुख्तलिफ औलाद की तरह इतराती। जबकि इसकी उम्र 50 साल के लगभग भी थी, मेरे हाथ को पकड़कर सीने से लगाती और कभी नाचना शुरू हो जाती। इसी तरह किताब में दूसरी जगह लिखते हैं, जब कभी दिल परेशान होता या बच्चों की याद सताती तो वही औरतें एकदम ज़ाहिर हो जाती, पंखा करती और फिर नाद पड़ती और वो परेशानी का लम्हा गुजर जाता। और कभी जिस्म में दर्द होता तो वो आकर दबा देती जिससे मुझे सुकून मिलता। सरी अहादीस से ये बात साबित है कि औरतों से मिलना, देखना और हाथ मिलाना, जिस्म दबवाना ये सब नाजायज़ उमूर हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में मिलता है तो उसके साथ तीसरा शैतान होता है। इसी तरह हज़रत माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी के सर में सुई चबो दी जाए, ये इससे बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं। चनाचे इसी तरह इनके मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद और नज़रियात हैं। इसके मुरीदों ने एक और बात मशहूर कर रखी है और ग़ालिबन ये भी इसी की किसी किताब से इसकी बढ़क निकाल कर उन्होंने अपना अकीदा बना लिया कि रियाज़ अहमद गौहर शाही की तस्वीर हजर अस्वद पर और चाँद पर मौजूद है और बाकायदा इंटरनेट पर ऐसी बेशुमार वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें इसके गुमाश्ते इसकी तस्वीर को साबित करने के लिए अजीब व गरीब किस्म की तावीलात और अजीब व गरीब किस्म के नुक्तों को मिलाकर पेश करते हैं जो कि सरासर हमाकत मालूम होती है। चुनांचे फितना गौहर शाही आजकल जो आदमी चला रहा है उसका नाम यूनुस अल गौहर के नाम से वो आदमी है जो कि सर से गंजा है और फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई है और मोटा भारा सा गोल मटोल सा इसका जिस्म है, जो कि यूट्यूब फेसबुक पर आलरा टीवी के नाम से एक चैनल चला रहा है और इसके अंदर इस्लाम और शरीयत की बातों को घुमा फिरा कर और तहरीफ करके उनको बयान करता है। बिलखुसूस इस आदमी को नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, हज़रत अमीर माविया वगैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन लोगों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी करते हुए पाया गया है। और मैं आपके सामने इस बात को इस वीडियो के तवस्सुत से ये बात बतला देना चाहता हूँ कि मैंने ख़ुद उसकी ऐसी वीडियो सुनी है जिसमें वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम वगैरह और हज वगैरह और दीन इस्लाम के जो दीगर अरकान हैं जैसे नमाज, रोज़ा वगैरह, इनका इस्तेहज़ा करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा ये इसका तरीक़ा वारदात ये भी है
کہ یہ اپنے باطل عقائد اور نظریات کو بہت سی صحیح باتوں کے اندر ملفوف کر کے اور گھما پھرا کر بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ چند باتیں ٹھیک ٹھیک بیان کرے گا اور اس کے اندر ہی اپنی بات بھی کر دے گا کہ سننے والے کو اس بات کو محسوس ہی کرنا مشکل ہو جائے گا کہ صحیح بات صحیح ہے اور غلط غلط ہے، بلکہ اس صحیح کے چکر میں اور صحیح کی آڑ میں وہ اس غلط بات کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لے گا۔ اور یہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ایک مخصوص طبقے کی حمایت حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے، ورنہ ان لوگوں کی نظر میں جب انبیاء کرام علیہم السلام کی کوئی اہمیت اور وقت گوہر شائی کے سامنے نہیں ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ ان لوگوں کے متعلق یہ محبت اور عقیدت کا برتاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ یہ صرف مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں اور حضرت علی، اہل بیت اطہار کا نام استعمال کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر سکیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ فتنے منہ پھاڑے کھڑے ہیں اور ہمیں اسلام سے، دین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے دور کرنے کے لیے ہر ممکن دور لگا رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام وہ شجر پائیدار ہے کہ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور اس کی جڑیں نہایت مضبوط ہیں۔ یہ فتنے خود تباہ ہو جائیں گے، خود برباد ہو جائیں گے، لیکن اسلام کا شجر اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہے گا اور تا قیامت رہے گا۔ اللہ پاک ایسے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرتے دم تک محبت و عقیدت اور جمیع انبیاء و صحابہ و اہل بیت سے محبت و عقیدت کا تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔